نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا معزز باوقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں پر سن رہی خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، جس اللہ رب العالمین نے اپنے اس مقدس گھر مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق بخشی اور یہ دینی مجلس منعقد کرنے کی توفیق سے نوازا، اور میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہماری مقامی جمعیت اہل حدیث ٹانڈا الحمدللہ اس کے اہم رکن ناظم اعلیٰ جناب حافظ محمد زاہد صاحب نے جو بیڑا اٹھایا
15 روزہ پروگرام چلانے کا یا مونتھلی پروگرام الحمدللہ برابر آپ اس میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چند پروگرام کرنے کے بعد آدمی سست ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے حافظ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اور اسی طریقے سے قصبے کی، قوم کی برابر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ درود و سلام نازل ہو نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، ابھی آپ نے عنوان ملاحظہ کیا، کامیاب کون؟ اس کو مزید ہم کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں کامیاب کون؟ ورنہ آج دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو کامیاب مان رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے دائنی جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ سامنے آ جائیں۔ یہ پوری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا بڑھ کر کے ادھر سامنے آ جائیں تاکہ آپ سے خطاب کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ کی نظر میں کامیاب کون؟ آج یا دنیا کے اندر جو بھی موجود ہے، ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر آدمی کی اپنی ایک طبیعت ہے، اس کے حساب سے وہ الگ الگ کامیابیوں کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور جو جس میدان میں کامیاب ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اور آج کے اس دور میں جبکہ انسان دنیا داری سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، مادیت کا دور ہے، مال کو زیادہ سے زیادہ اپنے قبضے میں کرنے کا دور ہے، اس دور میں جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو جائے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو کامیاب مانتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ڈاکٹر بن گیا بس وہ یہ سمجھ رہا ہے میں ہی کامیاب ہوں، میرے علاوہ کوئی کامیاب ہی نہیں۔ کوئی انجینئر بن جائے وہ کامیاب، کوئی اچھا بزنس مین بن جائے وہ کامیاب، کوئی سائنسداں بن جائے، کوئی فلاسفر بن جائے، یا کوئی اچھا پرچیزر بن جائے، کوئی سیاست کے میدان میں کامیاب ہو جائے، یہ تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، اور دنیا والے ایسے لوگوں کو کامیاب کہتے بھی ہیں۔ اس حیثیت سے اگر صرف موضوع اتنا بنایا جائے کامیاب کون، تو کامیاب سب، لیکن بات یہاں ہم آگے بڑھائیں گے کہ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اگر ہر آدمی، مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر آدمی
اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے تو وہ کامیابی کی طرف چل نکلے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے قرآن کریم سے، وہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56-56، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے نگیٹو سے اس جملے کا آغاز کیا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے انکار کا معاملہ رکھا، اللہ رب العالمین نے پہلے نفی کا معاملہ رکھا، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے بطور تاکید کی اللہ رب العالمین نے پہلے نہیں اور پھر الا لگا کر کے یہ بتایا کہ انسان کو میں نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرا مقصد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی عبادت بھی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ دونوں معنی اس آیت کریمہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو ٹارگٹ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اس نقطے کو رکھتے ہیں بعد میں، اس مقصد کو بعد میں، سب سے پہلے ہماری دنیا بننی چاہیے، دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں، بعد میں دیکھا جائے گا اللہ کی عبادت۔ پہلے دنیا کامیاب ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا نماز، اس کے بعد ہوگی اللہ کی عبادت۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا ذہن ہے، لیکن ساری چیزوں سے پہلے، حالانکہ وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہو یہ بھی ضروری ہے، آپ دنیا کو بھی حاصل جائز طریقے سے کریں یہ بھی صحیح ہے، لیکن صرف دنیا کو حاصل کریں اور مقصد کو بھول جائیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اچھا، دوسری آیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہماری موت اور زندگی کا میٹر، موت اور زندگی کا معاملہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 29 سورۃ الملک کے اندر آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ میرے بھائیو، یہاں میں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیوں کیا ہے، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیوں کیا ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 اسٹیپ بیان کیے ہیں۔ انسان پہلے مردہ تھا، پھر زندگی دے دی گئی، پھر اسے مارا جائے گا، پھر عالم برزخ کے اندر یا آخرت کے اندر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو موت اور زندگی رکھی ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے، کون اچھا عمل کرنے والا۔ اور اگر آزمائش اللہ نے رکھی، موت اور زندگی نہیں رکھی ہوتی، یا موت رکھتی ہوتی لیکن انسان کو پتہ ہوتا کہ میں 60 سال کے بعد مر جاؤں گا یا 80 سال کے بعد مر جاؤں گا، تو پھر آزمائش کا مطلب ہی نہیں رہتا۔ کیونکہ ہر آدمی جب اسے لگتا ہے کہ اب 10 سال بچے ہیں، 5 سال بچے ہیں، چلو بارگاہ ایزدی کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لی جائے اور اس کے بعد زندگی کو اچھا بنا لیا جائے،
تو پھر زندگی جو آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہی نہیں۔ تو دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے ہمیں موت اور زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تمہیں آزمائے۔ انسان یہ دو باتیں قرآن کریم کی یاد کر لے کہ ایک تو ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آزمائش کے لیے ہم نے جو بھی تیاری کی ہے وہ قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو پھر ہر آدمی کامیابی، صحیح کامیابی جو اللہ کی نظروں میں کامیابی ہے، جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، وہ اس چیز کی طرف چل نکلے گا اور اس کے لیے اصل تیاری کرے گا، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ آئیے یہ مقصد بتانے کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی کامیاب ہو جائے تو سب سے بڑی کامیابی، اگر کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے، MBBS ڈاکٹر بن گیا، محلے کے اندر چرچا پیدا ہو گئی، ارے بہت بڑا ڈاکٹر ہے فلاں، بہت بڑا انجینئر ہے، اس آدمی سے یا اس لڑکے سے کامیاب کون ہے؟ یہاں تک کہ اگر رشتے کا میٹر ہوتا ہے، اگر کسی عورت کے پاس اس کی بیٹی کا رشتے کا میٹر آ جائے، ایک وہ نوجوان جو اپنے چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے ہو، نماز کا بھی پابند ہو، پنجگانہ نماز بھی ادا کرتا ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، میرے بھائیوں ایک اس آدمی کا پیغام ہو، اور دوسرا وہ آدمی جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، گرچہ وہ نماز کا پڑھنے والا نہیں، گرچہ وہ مسجدوں کی سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بھائیوں اسے وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اسے اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، میرے بھائیوں سے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اسے غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن میرے بھائیوں معاشرے کے اندر اگر اس کا پیغام آ جائے، پیغام نکاح جائے، تو عورتوں کے اندر چرچا ہو جائے گی، فیصلہ کس نوجوان کے لیے کیا جائے، وہ نوجوان جو دنیا کے اندر 20-25 ہزار روپے کما لیتا ہے لیکن وہ دیندار ہے، نمازی ہے، چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے ہے، اس کا پیغام، اور دوسری طرف اس ڈاکٹر کا پیغام جو تقریباً 70-80 ہزار مونتھلی کماتا ہے، میرے بھائیوں سارے گھرانوں میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ نوجوان جو ڈاکٹر بن کر کے ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر آیا ہے، ہمارے محلے کے اندر آیا ہے، اسی کو ترجیح دی جائے گی، نکاح اپنی بیٹی کا اسی کے ساتھ میں کیا جائے گا، اس لیے کہ میری بیٹی عیش و عشرت کے ساتھ میں رہے گی، میرے بھائیوں، جبکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، دنیا کا اصول ہے تنکح المرأة لأربعین، عورت کی شادی 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کی جاتی ہے، کہیں اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، کہیں اس کا مال دیکھا جاتا ہے، کہیں حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، فاصبر بذات الدین، دین کے معاملے کو اختیار کر کے تم کامیابی حاصل کر لو۔ یہ دنیا والوں کی نظر میں کامیاب، نمازی کامیاب نہیں ہے، روزہ رکھنے والا کامیاب نہیں ہے، دیندار کامیاب نہیں ہے، دنیا والوں کی نظر میں وہ کامیاب ہے جو دنیا کو مٹھی میں بند کرنے والا ہو، وہ کامیاب ہے ان کی نظروں کے اندر، یہ کامیابی ہے۔ آؤ اللہ رب العالمین کامیاب کن کو کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، اس معاملے میں کسی آدمی کو بھی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ ناستک ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، کمیونسٹ ہو، چاہے مسلک کے اختلاف کو لے کر کے چلنے والا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ فلاسفر ہوں، چاہے وہ ویگیانک لوگ ہوں، موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما
तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ लोगो, मरना तो सबको है, लेकिन मरने के बाद क्या होने वाला है? सारी दुनिया मानती है हर ज़रूर चीज को मरना है, लेकिन मेरे भाइयों मरने के बाद क्या होने वाला है ये दुनिया वालों का बिलीव कुछ और अंदाज का है। लेकिन मेरे मुसलमान साथियों, तुम्हारा तो यकीन है, तुम तो जानते हो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होना है। और ये क़यामत का मंजर आने से पहले जो आलम बरज़ख शुरू होता है मेरे भाइयों, कब्र का वो हौलनाक मंजर, आलम बरज़ख का वो मंजर, वहाँ पर भी हमें जिंदा कर दिया जाएगा, या हमारे जिस्म से हमारे रूह का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद सवाब या अज़ाब का सिलसिला हमसे जोड़ दिया जाएगा और हमें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस सिलसिले के बाद जब क़यामत का मंजर होगा, कुल इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ लोगो, तुम तमाम के तमाम लोग जो कुछ भी दुनिया के अंदर करते हो, तुम्हारे सारे के सारे कामों का पूरा बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन, परले के दिन, लास्ट डे, आखिरत के दिन, जजमेंट के दिन। मेरे भाइयों, सारा का सारा हिसाब तुम्हारे सामने आ जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब तुम्हें दे दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत का तज़किरा करने के बाद और मरने के बाद से जो तुम्हारा माहसल जो कुछ भी तुमने दुनिया के अंदर किया है उसका तज़किरा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों सुनो, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से हटा दिया गया, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ा, वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी कामयाबी, कोई आदमी मरे और मरने के बाद उसका सिलसिला कब्र के अंदर ये सवाब का शुरू हो जाए। मेरे भाइयों, उससे बड़ा कामयाब कौन हो सकता है? कब्र के अंदर अगर हमारे लिए आसानी हो गई, मेरे भाइयों आखिरत की सारी मनाजिल, सारे के सारे मंजर हमारे लिए आसान कर दिए जाएंगे। तो फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्ना, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जहन्नम से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ा, वो कामयाब हो गया। गोया अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा कामयाब वो है जो दुनिया के अंदर ऐसे काम कर ले जाए जिसके ज़रिया वो जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। मेरे भाइयों, और एक बात क्या कही गई, ज़रा गौर करें, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, मतलब ये है कि अगर जिसे दुनिया में तौफीक मिलेगी अमल करने की वो करेगा, जो अल्लाह की तरफ बढ़ेगा अल्लाह उसे मज़ीद तौफीक देगा। वरना अपने बस में नहीं है कि जब चाहो मस्जिदों में आओ और नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो और जन्नत अपने कब्ज़े में कर लो। नहीं मेरे भाइयों, अमल करते जाओ, अल्लाह को खुश करो, अल्लाह के सामने झुकते चले जाओ और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं भी किया करो और उससे उम्मीद भी रखा करो। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिया हमें जहन्नम से बचाया जाएगा, वरना सिर्फ हमारे अमल ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग नमाज़ें पढ़ने लगे तो साहब अपने सामने दूसरे नमाजी की कोई अहमियत ही नहीं है, ये नमाज पढ़ता है, मौलाना साहब को साहब पढ़ते हैं, अब मौलवी को मुसीबत में डाल रहे हैं। अल्लाह आजमाना, उससे बड़ा ये आजमाने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में मौलाना साहब बेचारे जो फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं, उनके साथ मौल साहब, अरे उसको देख रहे हैं, वो नमाज़ें पढ़ता है, उसके तो नमाज़ें पढ़ने का तरीका नहीं है। और अभी अगर मौलाना साहब पलट के कहते हैं जरा तुम फलां दुआ सुनाओ, तो कहेंगे यार बड़ा बेकार मौलवी यार, इन्हें तो मेरे ऊपर सवाल ताक दिया। कल से वो जो है उसके मुखालिफ। ये पोजीशन है मेरे भाइयों। हमें अपनी नमाज़ों पर फ़ख्र नहीं करना है, हमें अपनी इबादतों पर फ़ख्र नहीं करना है, बल्कि इबादत करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश करो और अपनी इबादत की मकबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं किया करो। बहरहाल मेरे भाइयों, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आदमी को जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। और फिर बड़ी कीमती बातें सिर्फ एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हर जान को मरना है, मरने के बाद
ہر آدمی کو اپنا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن پانا ہے۔ پانے کے بعد جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا، اے لوگوں یہ دنیا کی پونجی، یہ دنیا کا سامان، یہ دنیا جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، الا متاع الغرور، اس کا یہ تمام کا تمام معاملہ یہ دھوکے کا معاملہ ہے۔ لوگوں دنیا یہ دھوکہ ہے، دنیا کا یہ مال و منال، یہ دنیا کے یہ معاملے، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی یہ دولت میرے بھائیوں یہ تمام کے تمام دھوکہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایسی بات اللہ نے کیوں کہہ دی؟ میرے بھائیوں دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے گھر کے دروازے سے اپنی بائک لے کر کے نیچے کو اترا، اترنے کے بعد اس پر سوار ہو گیا، سوار ہونے کے بعد اس نے اس کی کک لگائی، اسٹارٹ کر دیا، ریس کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد وہ کسی کارنر پر گیا، اچانک ٹرن لیا، دوسری بائک والا سامنے سے آیا اور ٹکرا گیا۔ میرے بھائیوں اس کو بھی ہانی پہنچی، اسے بھی نقصان پہنچ گیا۔ یہ ہے دھوکہ۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، کارنر پر کونے پر جیسے ہی گھوما، سامنے سے کسی آدمی نے ٹھوک دیا۔ میرے بھائیوں اسے بھی تکلیف پہنچ گئی، اسے بھی تکلیف پہنچ گئی۔ یہ دھوکے سے ہوا، ورنہ اگر کوئی آدمی جاننا ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ اب دھوکے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نقصان۔ ایک آدمی چل رہا ہے راستے کے اندر، اسے پتہ نہیں ہے راستے کے اندر گڈھا کھودا گیا ہے، اچانک اس کا پیر اس کے اندر گیا۔ میرے بھائیو پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی چھت پر گیا، اندھیرے کے اندر باؤنڈری نہیں کی ہوئی تھی، آگے بڑھتا چلا گیا، اچانک زمین پہ آیا، ہاتھ پیر ٹوٹے۔ دھوکے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ میرے بھائیوں یہ دنیا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کے بعد جہنم سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ نے اس لیے تذکرہ کیا سب سے بڑا کامیاب وہ آدمی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ میرے بھائیوں یہ دنیا اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے بڑی کامیابی بتائی گئی، اس آدمی کو کامیاب بتایا گیا جو اس دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچاتا چلا گیا، اس دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑا، اس دنیا کی چکا چوند نے اسے دھوکے میں نہیں ڈالا، اور جس کو دھوکے میں ڈال دیا میرے بھائیوں وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں یہ دنیا بھی سامان، یہ دنیا بھی پونجی، یہ دنیا کا معاملہ یہ دھوکے کا معاملہ ہے، دھوکے کی چیز ہے یہ۔ اگر اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم جہنم سے بھی بچا لیں گے، اور جہنم سے بچا لیا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ دنیا میں رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بھائی صاحب نماز پڑھو، ارے بھائی اتنے بچے ہیں، پہلے ان کا تو پیٹ پال لیں، اس کے بعد نمازیں دیکھی جائیں گی، دیکھ لیا جائے گا جو قیامت کے دن ہوگا۔ میرے بھائیوں آج دنیا میں ٹائل لگ گئی، بڑھیا کامیاب ہے یہ تو، گھر اچھا بن گیا بہت کامیاب ہے، گھر چمک گیا بہت کامیاب ہے، ایسو عشرت، کمرے میں گھسو اے سی، دروازے پہ گھسو تو اے سی، اندر جاؤ تو ٹھنڈک، کیا بہترین مکان بنایا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں اس چیز کی، مسجدوں میں بھی ہم اے سی لگا رہے ہیں، گھروں پہ بھی لگا رہے ہیں، لگاؤ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ گھروں پہ ٹھنڈک، یہ ایسیاں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، فجر کی اذان ہو رہی ہو اور تمہاری ایسیاں تمہیں اٹھنے نہ دیں تو یہی دھوکے کا سامان ہے۔ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور فجر میں جو دو سنتیں جس کے تعلق سے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں دنیا وما فیہا سے بہتر
चीज ना बताऊं? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? आपने फरमाया लोगों, फजर की जो मुख्तसर सी दो सुन्नतें हैं वो दुनिया वमा फीहा से बेहतर हैं। छोड़ के सो रहा है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, एसियां चल रही हैं, ना अजानों का पता है, ना अलार्म का पता है, ना अजानों का पता, ना टाइम का पता। 10-11 बजे उठता है और मुआशरे में जाके फक्र के साथ कहता है हमारे यहाँ रात के 12 बजे सोया जाता है, दिन के 10 बजे उठा जाता है। नाश्ता कै बजे करते हैं हम? 10 बजे करते हैं। फख्र के साथ में बयान कर रहा है। पूछ दो नमाजें, तब शर्माया, कोई बात नहीं है, वो असल में ये और वो इस तरीके से मामला कर देगा। मेरे भाइयों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया भी पूंजी, ये दुनिया का सारा मामला धोखे का है। और जो इस धोखे में पड़ा मेरे भाइयों, उसे जहन्नम के गड़े में गिरने से कोई रोक ही नहीं सकता है। कामयाब लोगों, अभी मैं मिसाल दे रहा था, घर में एसी लग गई, टाइल्स लग गई, खूबसूरत घर बन गया, लोगों ने मान लिया कि ये सबसे बड़ा कामयाब आदमी है। लेकिन अगर उसने नमाजें नहीं पढ़ी, अगर उसने दीन पर अमल नहीं किया, अगर इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, मेरे भाइयों जहन्नम वालों में से हो गया। क्या मामला होगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया यूता बिअनअम अहल दुनिया मिन अहल नार यौमल क़ियामा, एक दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खुशहाली की जिंदगी गुजारने वाला, मेरे भाइयों हर तरीके की आलाइश, हर तरीके का आराम, कौन सी नेमत थी जो उसके पास दुनिया के अंदर नहीं थी? 4 व्हीलर गाड़ियां भी थी, उसके पास हवाई जहाज से घूमने के लिए टिकट निकलवाना भी आसान था, घरों पर बंगले बने हुए थे, कहीं एक गाड़ी खड़ी हुई है, कहीं दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, बाइक भी कई खड़ी हुई है। ये मामला था, एसी और न जाने कितनी आराम की चीजें उसके घर पर मौजूद थी। ऐसे आदमी को कल कयामत के दिन लेकर के आया जाएगा, लेकिन ये आदमी जहन्नमी होगा। यूता बिअना में अहल दुनिया मिन अहल नार, जहन्नमी आदमी होगा, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे खुशहाल रहा होगा, उस आदमी को लेकर के आया जाएगा। क्या किया जाएगा? फयुस्बगु फिन्नार सिबगतन, उसे जहन्नम के अंदर एक गोता दिया जाएगा, एक मर्तबा उसे डुबकी दी जाएगी, एक मर्तबा उसे जहन्नम के अंदर इसी तरीके से गोया कोई आदमी अपने बच्चे को या किसी बड़े को पानी में इस तरीके से डुबो करके निकाल ले, बस इतना उसके साथ में किया जाएगा, उसे जहन्नम में डुबकी दी जाएगी। सुम्मा युकालो, फिर कहा जाएगा यब्ना आदम हल राइत खैरन कत्तु व हल मर्रा बिका नईमुल कत्तो, ऐ आदम के बेटे बताओ क्या दुनिया के अंदर तुमने कोई भलाई भी देखी थी? क्या कोई नेमत तुम्हारे पास थी या नहीं थी? कोई ऐश इज़्ज़त का सामान दुनिया के अंदर तुम्हारे पास था या नहीं था? मेरे भाइयों, जहन्नम की खतरनाकी और जहन्नम की हौलनाकी का वो मंजर देखेगा, जहन्नम का वो मंजर, जहन्नम की वो आग जो चमड़ों को उधेड़ दे। मेरे भाइयों, जरा से उसकी अगर आग की चिंगारी दुनिया के अंदर डाल दी जाए, दुनिया को भस्म कर दे, वो जहन्नम का मंदिर। मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर जो आग दी गई है वो एक हिस्सा और 69वां हिस्सा, मेरे भाइयों 70 हिस्सों में आग को डिवाइड करो, 69 हिस्से धौंकने के बाद जो एकदम हाई लेवल की आग बनी वो जहन्नम की है, और उसमें से एक हिस्सा दुनिया के अंदर दिया गया है। हालत ये है मेरे भाइयों, सुलगता हुआ, जला हुआ तबाह, अगर उस पर हमारा ये फोर्क सिर्फ 1 सेकंड के लिए रख दिया जाए तो इसमें आबला पड़ जाता है। यह आग का मंजर है, वो जहन्नम का मंजर, इतनी खतरनाक आग, इतना खतरनाक जहन्नम का मंजर। मेरे भाइयों, उस ऐश इज़्ज़त में जिंदगी गुजारने वाले आदमी को सिर्फ एक गोता दिया जाएगा। एक गोता दिया जाने के बाद क्या कहा जाएगा? यब्ना आदम,
اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، بتا کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی نعمت بھی دیکھی تھی؟ کوئی سکون کا معاملہ تجھے دنیا میں گزرا بھی تھا یا نہیں گزرا تھا؟ فیقول لا واللہ یا ربی، ایک غوطہ لگنے کے بعد سارے عیش و عشرت ختم اس کے ہو گئے، سب بھول جائے گا۔ نہیں اللہ کچھ نہیں دیکھا تھا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، سب بھول گیا۔ اور یہاں دنیا کے مثال لے لیں، دنیا کے اگزامپل لے لیں۔ ایک آدمی بہت بہترین زندگی گزار رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اچانک پریشانی آ جائے تو سارے پچھلے آرام ختم ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، بیکار ہو گیا، سب سارے معاملے ختم ہو گئے۔ میرے بھائیو ایسے ہی جہنم کے اندر ایک غوطہ لگنے کے بعد آج جن کو ہم کہہ رہے ہیں سب سے بڑے کامیاب، سب سے بڑے کامیاب، میرے بھائیو دنیا والوں کی نظر میں جو کامیاب لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جا رہا ہے، سب بھول گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عیش و عشرت تھا یا نہیں تھا۔ میرے بھائیو آج ہم دنیا کو عیش و عشرت والا بنا رہے ہیں، ہم دنیا کو کامیاب بنا رہے ہیں، اور آخرت کو، جہنم سے بچنے کو ہم ثانوی درجہ دے رہے ہیں، سیکنڈ گریڈ دے رہے ہیں، دوسرا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ میرے بھائیو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے بھائیو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان کا درست ہونا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر لے آئے ہیں تو ایمان کا درست ہونا ضروری ہے، اس کو بچا کر کے رکھنا ضروری ہے۔ آپ ایمان لے آئیں تو بس ہو گیا کام۔ ابھی ہمارے شیخ محترم اشارہ کر رہے تھے کہ ہمارے ڈگ ڈگ پر، قدم قدم پر شرک کی بو آ رہی ہے، کہیں عورتوں میں ہے تو کہیں بچوں میں ہے، کہیں نوجوانوں میں ہے تو کہیں بڑوں میں ہے، کہیں چھوٹوں میں ہے، یہ پوزیشن ہے۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی تم اعلان کرو میں اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی زبان سے بھی اظہار کرو اور دل سے بھی تصدیق کرو، ثم استقم، اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ، جم جاؤ اس پر۔ آپ لوگ تو جس علاقے میں رہ رہے ہو یہاں پر بھی مجھے معلوم ہے کس کس طریقے سے شرک پنپ رہا ہے، کیسے ہمارے ایمان ختم ہو رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے ان دیہاتوں میں چلے جاؤ جہاں دوسرے مسلمانوں کی مکسنگ ہے، وہاں دیکھو وہاں تازیے بن رہے ہیں تو ادھر یہ بیچارے کھچڑا کھا رہے ہیں، انہوں نے تاجیے بنائے، کھچڑا بنایا اور کھچڑا کھچیڑ کے لائے تو بہابیوں کو دے دیا، یہ بسم اللہ کھا کے سب کھا گیا بسم اللہ کہہ کر کے۔ میرے بھائیوں کہتا رہے کیا حرج ہے، یہ تو ہمارے محلے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ فلاں گاؤں کے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ ہمارے دکان میں کام کرتے ہیں، یہ فلاں جگہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم سب ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یہ تو چھوٹی مثال ہے، اور اس سے بڑے بڑے نہ جانے کتنے کام اس وقت سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوان اپنے مالک کے پاس ہے، اپنے بنیے کے پاس ہے، اس نے لالچ دے دیا ایسا کر لو ویسا کر لو، تمہیں ابھی 50,000 کی گڈی دے دی جائے گی، یا تمہیں پرماننٹ اپنا نوکر بنا لیا جائے گا، تمہیں برابر انعام بھی دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ایسا آدمی ناریل بھی چڑھانے کے لیے تیار ہے، ایسا آدمی پھر جو اس کے ساتھ میں نہ جانے کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ابھی ہمارے یہاں جعفر پور میں یہ جو جشن عید میلاد النبی کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، میرے بھائیوں دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو، اور ہمارے یہاں مسجد میں باقاعدہ رات کے 11:59 پر 36,000 روپے کا کیک کاٹا گیا ہے۔ جو قوم آزاد ہو جائے اس کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن میں یہاں عرض کیا کر رہا تھا، ایک اہل حدیث نوجوان جو جس مدرسے میں پڑھا رہا ہوں اس کا ٹیچر بھی ہے، اور سرکاری جو ہے وہ سرکاری نوکر بھی تھا، وہ اس سے پہلے ماسٹر تھا، لیکن میرے بھائیوں
ابھی مجھے کسی نوجوان نے دکھایا، میں نے تقریر تقریباً آج 50 منٹ کے قریب کی ہے اپنے جعفر پور کے اندر، اور اس کے بعد ایک نوجوان نے مجھے دکھایا، بولے مولانا صاحب دیکھو ٹوپی لگی ہوئی ہے اور باقاعدہ ایک بریلوی لڑکا ادھر ہے، ایک بریلوی لڑکا ادھر ہے، اور بیچ میں جھنڈا ہے، اور جھنڈے کے بعد وہ فخر کے ساتھ میں فوٹو کھینچا رہا ہے۔ اسے یہ بھی غیرت نہیں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ فوٹو وائرل کر دیا جائے اور دنیا والوں تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں یہ پوزیشن ہے۔ اور وہاں پھر کیلے بانٹے گئے، وہاں پر مٹھائیاں بانٹی گئیں، تو اس میں بہت سارے نوجوان لڑکے شریک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں اگر ماحول نہیں ہے تو ہم باہر چلے جاتے ہیں، وہاں شریک ہو جاتے ہیں، غیر مسلموں کے معاملات میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ پوزیشن ہے۔ کیسے جہنم سے بچو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے، جس نے یہ کوشچن کیا تھا، اے اللہ کے نبی کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ۔ ابھی اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے اور نہیں ملے 2-4 دن، اور کسی نے کہہ دیا جاؤ فلاں استھان پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ جو بابا بیٹھے نا بہت پہنچے ہوئے ہیں اندر کھانا، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں، کہے گا اچھا چلو مولانا صاحب کو مت بتانا، بتا مت دینا میں فلاں جگہ گیا ہوں۔ اب وہ اٹھائے گا اپنی بائک اور وہیں پہنچے گا، بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کے ابا کو بھی پتہ نہیں۔ اور یہ بابا بہت سارے لوگ، اس وقت تو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، میں نام نہیں لینا چاہتا، باقاعدہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تم سوچ کر کے کیا آئے ہو۔ میرے بھائیوں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہے، یہ بھی بتا دیں گے تمہارا پرس کیا ہے۔ ایک میڈیا والا گھیر کر کے باقاعدہ ان والے بابا کے تعلق سے کہہ رہا ہے بتاؤ تمہارا ذہن کیا ہے۔ دوسرا بابا کہہ رہا ہے ان کو کچھ نہیں آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر تمہارا پرس کھو جائے تو وہ سب بتا دیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے جگہوں پر مسلمان بھی جا کر کے اپنے ایمان بیچتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر ایمان لے آئے ہو تو اس ایمان پر جمنا ضروری ہے، اس ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ آئیے قرآن کی سورۃ الفتح آیت نمبر 13 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا تَدْنَا لِلْكَافِرِينَ صَغِيرًا، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں بھڑکتا ہوا جہنم ہے۔ جہنم کو سعیرہ بھی کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں جو آدمی اللہ کا انکار کر دے، جو رسول اللہ کا انکار کر دے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لائے گا یا جو ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ایمان یہ بچانا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد میرے بھائیو پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، جہاں پر بھی کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے کامیاب ہونے کے لیے، وہیں پر عمل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ قرآن سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہوئے چلے جاؤ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو متقیوں کے لیے ہدایت بتایا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بتایا، اور پھر ان کے اوصاف بیان کر دیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں دوسرا مولوی ترجمہ کر دیتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو نبی کا غیب مان لیتے ہیں۔ لو ٹھونک دیا زبردستی کا اپنی عوام کو۔ اور آپ لوگ تو اس وقت جو ہے فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں اور نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں،
اس 12 وفات اور جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے یہ مولوی کیسے کیسے دلیلیں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور عوام بیچاری باقاعدہ نعرے لگاتی، اندھ بھکتوں کی طرح باقاعدہ نعرے لگاتی ہے۔ یہ پوزیشن ہے مسلمانوں کی میرے بھائیوں، لیکن یہاں اللہ مومنوں کے، متقین کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے بتا دیا جنت موجود ہے، ہم اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن میں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے بتا دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بتا دیا۔ میرے بھائیوں، میں نے مان لیا، میرے نبی نے جہنم کا تذکرہ کیا، میں نے مان لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ معراج میں گئے، میں نے مان لیا۔ امام کائنات نے ہمیں بتایا کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، میرے نبی نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کا تعارف میرے نبی نے فرما دیا۔ اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے میرے بھائیوں، اس قرآن کے اندر اللہ کا تعارف موجود ہے، ہم نے اللہ کو سمجھ لیا۔ تو متقین غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور تذکرہ کرنے کے بعد پہلے کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے سچے مارگ پر ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں جو اتنا عمل کرنے والے ہوں، ایمان بھی لاتے ہیں، جو نبی پہ نازل ہوا، نبی سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں۔ تو ایمان کے بعد نیک عمل کا ہونا ضروری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد فرمایا تمام انسانیت گھاٹے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے لگے وہ کامیاب ہیں۔ اس طریقے کی آیات بہت ساری قرآن کے اندر بھری پڑی ہیں۔ تو ایمان کے بعد نیک عمل، اب نیک عمل الگ الگ موضوع کے مطابق آپ کو سب بتایا جاتا ہے۔ توحید کو بچاؤ، نمازوں کو قائم کرو، شرک اور بدعات سے بچ جاؤ میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اس کے علاوہ نفلی صدقہ ادا کرو، جھوٹ سے دور ہو جاؤ، سچ کا دامن پکڑ لو، ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے بچو، مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچیں، ایک دوسرے کے رشتے کٹوانے سے بچیں میرے بھائیو۔ یہی تمام نیک اعمال ہیں، یعنی سیدھے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ میرے بھائیوں۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جن چیزوں سے نبی نے منع کیا اگر ان چیزوں سے رک جائیں میرے بھائیوں ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی آدمی کامیاب ہے، وہی آدمی کامیاب۔ آئیے اس کے بعد ایک اہم جو عمل میں سے ہی ہے اور کامیابی کا ضامن ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔
میں ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والا ہو اور برائیوں سے روکنے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا اور بھلائی کا حکم دینے والا۔ اولئک ھم المفلحون، جو یہ کام اور اس کی ذمہ داری لے لے۔ میرے بھائیو، یہ مولوی بیچارے کھینچے پھر رہے ہیں۔ حافظ زاہد صاحب نے کئی دن پہلے واٹس ایپ پہ اعلان ڈال دیا، جس کو فیس بک پر بھی ڈال دیا گیا۔ کہاں گئے وہ نوجوان؟ اگر ایک اعلان سن لے کہ 3 دن کے بعد فلاں جگہ کوئی معاملہ ہونے والا ہے، نچنے اور گویوں کی محفل لگنے والی ہے، ایک دوسرے کو شیئر کر دیا جائے گا، ایک دوسرے کو فون پر بتا دیا جائے گا، دوستو فلاں جگہ فلاں کمپنی والے آ رہے ہیں، آرکیسٹرا والے آ رہے ہیں یا قوالیاں ہوں گی، لوگ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے۔ اشارہ صرف کر دیا جائے، اور بلکہ کچھ مت کرو، اشتہار بھی مت لگاؤ، واٹس ایپ پہ بھی مت ڈالو، فیس بک کے حوالے بھی مت کرو، انسٹاگرام پر بھی مت ڈالو، صرف خبر مل جائے کہ ہاں فلاں جگہ ایسا پروگرام ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کے لوگ سنبھالے سے نہیں سنبھلیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ پوزیشن ہے۔ برائیاں ہو رہی ہیں، برائیاں معاشرے میں بڑھ رہی ہیں، نبیوں کا سلسلہ بند ہے، انبیاء کرام نہیں آئیں گے۔ صرف یہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہاں صرف علماء کرام کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے۔ جو ایسا کرے گا اولئک ھم المفلحون، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج ہم نے یہ کام بالکل چھوڑ دیا۔ معلوم ہے بڑے بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جب لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو لوگ باقاعدہ گھروں پر جگانے کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے۔ فلاں گھر میں لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، چلو ان سے بات کی جائے، اگر فلاں کسی گھر میں غلط کاری ہو رہی ہے وہاں روکا جائے، اگر کسی کے گھر میں ٹی وی اور ٹیوا لگ گیا اس کے ٹی وی کو بند کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے برائیوں کو روکا جاتا تھا اور بھلائیوں کی طرف رغبت دلائی جاتی تھی۔ سارا ختم ہو گیا، اب دوڑ ہے دنیا کمانے کی۔ فلاں نے 1 میل لگا لیا، گھر بیٹھ کر کے گوڑا بھاگ لگا رہا ہے، کتنے کا بات کر رہا، بھائی صاحب کتنے کا لگا ہے؟ 15 کروڑ کا لگا ہے، 50 کروڑ کا لگا ہے، چلو کم سے کم 15 کروڑ تو میرے پاس ہیں، 2-3 کو اور جوڑ لیتا ہوں، 15 × 45 لگ گیا میل۔ چلو زمین دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، جوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنی برائیاں۔ میرے بھائیوں، اس پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر لیں اور ایک متفقہ ایک کسی کاغذ پر لکھ کر کے مفتیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے کسی مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں صحیح ہے تو اس پر غور کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جایا جائے۔ جن کے میل نہیں ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے میل ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر آدمی برائی مان رہا ہے لیکن بٹھا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم اس دلدل میں خود پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے اور یہ دھوکے کے طریقے ہیں۔ آج نیٹ پر شاید اگر یہ حدیث کنفرم ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اور بھوشیہ بانی کی ہے، آپ نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ وہ آ جائے گا کہ حرام سے بچنے والے لوگ بھی ان پر بھی کہیں نہ کہیں حرام کا اثر پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ پوزیشن ہوگی تب بہت سارے لوگ معلوم کیا کہتے ہیں، جب مولانا صاحب یہ ایسا ہونا ہی ہے، حرام کام بڑھنا ہی ہے تو کرنے دو، جب کریں گے تبھی تو بڑھے گا۔ لو عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو فخریہ بنانے یا ان پر فخر کرنے سے منع کیا، ہم بڑے چلے جا رہے ہیں۔ تمہاری مسجد میں یہ چیز ہے تو ہمارے اس میں
1 लाख वाला शीशा लगा हुआ है, तुम्हारी मस्जिद 1 मंजिला तो हमारी 2 मंजिला, तुम्हारा मीनार अगर 2 कट का है तो हमारा 4 कट का है, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद अच्छी है, हमारे मोहल्ले की अच्छी है। ये फ़ख्र क़यामत के करीब किया जाएगा। बनाओ मस्जिदों को सही करके जब अल्लाह ने दिया है, लेकिन फ़ख्र के लिए नहीं बल्कि इसको आबाद करने के लिए बनाओ। तो मेरे भाइयों, आज बुराइयां बढ़ रही है, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई फिक्र नहीं है कैसे कामयाब होगे। अल्लाह के अज़ाबात भी आएंगे, और हदीस के अंदर है कि जब तुम लोगों को बुराइयों से नहीं रोकोगे तो अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब तमाम लोगों के लिए आम कर दिया जाएगा और तमाम लोग मुसीबत में होंगे। 2024 आ रहा है, बैठे बैठे सोच रहे हैं फलां की हुकूमत ना आ जाए, फलां की ना आ जाए, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से जुड़ने वाले बन जाओ, कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालने वाले बन जाओ, अल्लाह से जुड़ने वाले बन जाओ। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से के करीब तो आ जाओ। दुनिया वाले तुम्हें आंखें नहीं दिखा पाएंगे, और जब आपस में ही गड़बड़ी किए रहोगे, वो मौलाना तौकीर साहब ने कह दिया डीजे नहीं बजेगा, तो बहुत सारे लोग पहुंच गए, हाँ ये कई साल से हम डीजे लगा रहे हैं, इन्होंने कैसे कह दिया, कल को हमारे लाउड स्पीकर भी उतार दिए जाएंगे। बताइए, आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बवाल खुद मचाने के लिए तैयार है, और जब दूसरी तरफ से बवाल मुसीबत में आए तो कहते हैं नहीं हुकूमत बदल जाए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरे भाइयों, अपने अमाल को बदलो, और ये जो बुराइयां बढ़ रही हैं, अगर कामयाबी चाहते हो तो इसकी भी जिम्मेदारी लो। ये बेचारे हाफिज़ साहब ने जलसा रख दिया, उलमाए किराम को मुकल्लफ बना दिया, कितनी मेहनत से बेचारों ने मौजू तैयार किया, और आकर के सुनाने के लिए जब यहाँ बैठे तो ये चंद लोग मोहल्ले में नजर आ रहे हैं। अभी संभल में उस मस्जिद का ताला, जिसका तकरीबन कई साल में ताला खुला, लोग कुर्बो ज़बार में जो अहले हदीस हुए तकरीबन आपकी तादाद से ज्यादा, जबकि नमाज पढ़ने वाले मैं आपको बताऊं मगरिब की जिसमें ज्यादा नमाजी होते हैं, उस नमाज में तकरीबन 10 से 12 लोग रहते हैं। वहां आपकी इस मस्जिद से कहीं लंबी मस्जिद और 6-7 सफ़े फुल हो गई। मेरे भाइयों, इशा से पहले प्रोग्राम हुआ और 9 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया। पब्लिक वहाँ पर हिल करके नहीं गई, और तमाम के तमाम मौजूद। या हम अहले हदीस से टाइटल लगा हुआ है, जन्नत में जाने से हमें कौन रोक सकता है। मेरे भाइयों, ये टाइटल काम नहीं करेगा, ईमान काम करेगा, अमल काम करेगा, और इस तौहीद की दावत को दुनिया वालों तक पहुँचाओगे, ये काम करेगा। यही कामयाबी के ज़ामिन है, यही कामयाबी के ज़रिया हैं। वरना मेरे भाइयों, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और जहन्नम में डाल दिया गया। दुनिया में कितने बड़े कामयाब क्यों ना हो गए हो, दुनिया में कितने ही दौलत क्या कमा ली हो, दुनिया को किस तरीके से मुट्ठी में क्यों ना कर लिया हो, लेकिन अगर हम जहन्नम से ना बचा लिए गए, अगर जन्नत में दाखिल नहीं हुए, तो कोई भी कामयाबी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया के बाद आखिरत बनाई है, वो अल्लाह कह रहा है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया का तमाम मामला ये धोखे का मामला है। टाइम ख़त्म हो गया, 1 घंटे का टाइम मुझे बताया गया था, लेकिन लास्ट में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि जहन्नम से बचने के लिए कुरान ने नेक बंदों के औसाफ बयान किए हैं, क्योंकि जहन्नम खतरनाक जगह है और सबसे बड़ी नाकामी है। अगर कोई आदमी जहन्नम में चला गया तो उसके लिए हमें क्या करना है। अल्लाह ने सूरह फुरकान के अंदर पूरे रुकू में अपने मोमिन बंदों के औसाफ बयान किए हैं। अल्लाह के महबूब बंदे कौन हैं, अल्लाह के बरगुजीदा, अल्लाह के करीब होने वाले बंदे कौन हैं, वो क्या क्या करते हैं। अल्लाह ने आखिर में फरमाया, वो बंदे अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। रब्बना सिर्फ अल्लाह अज़ाब जहन्नम, आए अल्लाह, आए हमारे परवरदिगार, हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर देना। आए अल्लाह, जहन्नम के अज़ाब को हटा देना।
ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب تو یہ چمٹ جانے والا ہے، یہ تو لگ جانے والا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے لاسٹ میں ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ ان عذابہا کان غراما، اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس جہنم کے عذاب کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے نیک عمل کرنے کا، ایمان کو بچانے کا، دعوت و تبلیغ کرنے کا، اور اس کے علاوہ بہت ساری قرآن کی آیات اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ کل ملا کر کے اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے جس کے ذریعے آدمی جنت میں جائے گا، اور برائیوں سے بچنا ہے جس سے جہنم میں سے بچ جائے گا، اگر اس عزم میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ اے اللہ جنت جو نعمتوں بھری جگہ ہے، اے اللہ جہاں باغات ہیں، اے اللہ بہت خوبصورت جگہ ہے، الہ العالمین اپنے اس نعمتوں بھری جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، اے اللہ دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔